الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برعظمة مصطفى صلوات عزیزان محترم، عزاداران امام حسین، اس موسم میں، اس بارش کے عالم میں آپ سب کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بزرگ نوجوانوں کا، بچوں کا اس عالم میں مجلس میں آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے مجلس یزید کے دربار میں نہ رک سکی تو بانی کی برسات میں کیا بہت بڑا محمد خدا بند عالم معبود لم یزل. اب ادھر متوجہ ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد. خدا بند عالم معبود لم یزل، خدا مطلق، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ، رحمان و رحیم، غفور و رحیم اللہ، اتنا رحمان اتنا رحیم اللہ خود نہیں کھاتا لیکن ہمیں کھانے کے لیے رزق پہنچاتا ہے. اتنا رحمان اتنا کریم اللہ خود نہیں سوتا، ہمارے سونے کے لیے رات بنا، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے اور قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. وہ خدا بند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ احزاب، حسن بھائی توجہ، جو قرآن پڑھے میرے بھائی ماں بہن ہیں وہ خاص طور سے سنیں. سورہ احزاب، اور جس آیت کو میں نے بھی پڑھا ہے اسے کہتے ہیں آیہ تطہیر. تطہیر یعنی طہارت، پاکیزگی والی آیت، آیہ تطہیر. دیکھیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی آیت کو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ نے حبیب سے نہیں کہا حبیب جب آیت نازل ہو تو آپ اٹھ جانا یا آیت لینے کے لیے فلاں جگہ آنا، نہیں، جبرائیل سے کہا جہاں میرا حبیب ہو آیت وہاں پہنچانا. جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے. دیکھو تمہیں یہ انتظار نہیں کرنا میرا حبیب آ رہا ہے یا نہیں، بس تمہیں دیکھنا میرا محبوب ہے کہاں. اگر میدان میں ہے تو آیت میدان میں پہنچانا، اگر مکان میں ہے تو آیت مکان میں پہنچانا، اگر میرا حبیب مسجد میں ہے تو آیت مسجد میں لے جانا. بھائی جب رسول مکے میں تھے کچھ صورتیں وہاں نازل ہوئی، جب رسول مدینے میں تھے کچھ صورتیں وہاں نازل ہوئی. بھائی اسی لیے کچھ صورتیں مکی بنی، کچھ مدنی بنی. اللہ نے کہا حبیب تمہیں صورتیں لینے آنا نہیں پڑے گا، آپ مکے میں رہے
مدینے میں ہو تو آیت مدنی، لیکن یہ جو آیت ہے نا آیت تطہیر، 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، 6666، اور کسی آیت کو کسی سورت کو لینے نبی پاک کو کہیں جانا نہیں پڑا، جبریل پیچھے پیچھے، جہاں نبی وہاں پیچھے جبریل قرآن لے کے، یعنی قرآن کے پیچھے نبی نہیں ہے، نبی کے پیچھے قرآن ہے۔ لیکن یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی نا، اب اللہ نے کہا حبیب اس آیت کو لینے کے لیے ذرا چلنا پڑے گا، حبیب اس آیت کو لینے کے لیے تھوڑا چلنا پڑے گا، مالک جو تیرا حکم، کب تک آپ جہاں کی آیت وہاں دی تھی، اب یہ آیت ہے آیت تطہیر، آیت تطہیر کا یہ کہانی کہ اب تمہیں اپنے گھر سے نکل کر در سیدہ تک آنا پڑے گا، در فاطمہ تک آنا پڑے گا۔ نبی اپنے گھر سے نکلے، در سیدہ پہ آئے، بیٹی کا گھر ہے، باپ اور بیٹی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ سلام کیا، بیٹی میں آپ کا بابا محمد، اجازت ہے آ جاؤں؟ سرکار آپ کو تو اجازت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیا مجھے اجازت کی ضرورت نہیں، امت کو سمجھا رہا ہوں، سنت بن جائے در سیدہ پہ بغیر اجازت کے نہ آنا۔ آئے اندر اور آگے کہہ جا رہے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، رسول خدا ہے، نبی بھی آدم نہیں، عیسیٰ نہیں، ابراہیم نہیں، نبیوں کے سردار، تاجدار نبوت۔ اور آگے کہہ کیا رہے ہیں، یا فاطمہ، جی بابا، فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، سرکار ابھی میں کہوں گا مجھے ذرا ویکنس فیل ہو رہی ہے، فوراً سب کہیں گے شاہ رخ بھائی، عادل بھائی، اسد بھائی، آئیے جناب آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں، بیماری ہے تو ڈاکٹر سے دوائی لیں گے۔ رسول کہہ رہے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو سرکار پھر کسی حکیم کے پاس جائیے، کسی ڈاکٹر سے دوا لیجئے۔ نبی نے کہا شفا لینے کے لیے تو در سیدہ پہ آیا ہوں، کیا کہنے، شفا لینے ہی تو آیا ہوں۔ سرکار یہ بیٹی کے گھر کون سی شفا ہے، بیٹی کے گھر کون سی دوائی ہے، کہا بھی دکھاتا ہوں۔ سرکار کیا، فاطمہ، جی بابا ذرا مجھے اپنی چادر اڑا دو، فاطمہ مجھے اپنی چادر اڑا دو۔ بی بی فاطمہ اپنی چادر لے کر آئی، چادر بھی مریم کی نہیں، فاطمہ کی چادر، اور رسول نے اوڑھ لی، اور رسول خدا چادر اوڑھ کے جناب فاطمہ کی بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے، امام حسن تشریف لے آئے، اور آگے اماں کو سلام کر کے کہتے ہیں اماں جان نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے، اماں ایسا لگ رہا ہے جیسے نانا یہی کہیں ہے، ہاں میرے لال دیکھو وہ چادر کے نیچے گئے، سلام کیا، نانا جان اجازت ہے، بغیر اجازت کے نہیں جا رہے۔ امام حسین آئے، اماں جان نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ہاں میرے لال دیکھو وہ چادر کے نیچے، پھر چادر کے قریب گئے، نانا جان اجازت ہے آ جاؤ۔ کچھ غور کیا، کل تک یہ مسجد میں نانا ہوتا تھا اور نماز میں ہوتا تھا، اور نماز میں بھی سجدے میں بغیر اجازت کے پشت پہ بیٹھ جاتے تھے، آج گھر میں ہے بھائی، کل نانا اپنے گھر میں نہیں تھے، اللہ کے گھر میں تھے، آج اماں کی چادر میں ہے، وہاں اجازت نہیں مانگی۔ مولا جب آپ کا نانا اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، گھر بھی خدا کا، عبادت بھی خدا کی، سجدہ بھی خدا کا، ذکر بھی خدا کا، آپ اجازت نہیں لیتے، پشت پہ بیٹھ جاتے ہو، اب یہاں اجازت لے جا رہے ہو۔ امام حسین نے بتایا، امت کو بتا رہے ہیں، نانا کی مسجد اور ہے، اماں کی چادر اور ہے۔ روز پڑھے محمد امت کو
اماں کی چادر کا مرتبہ اور ہے. اجازت لے کے گئے, آ گئے, چند لمحے گزرے, مولا علی میں تشریف لے آئے. انہوں نے بھی یہی کہا, فاطمہ میں سرکار دو عالم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بھائی خوشبو محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان ذات مقدس میں سے خوشبو آتی تھی. اب جو یہ کہتے جی رسول خدا کے پسینے مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے گلاب کے پھول سے, میں کہوں جملہ درست کرو. رسول خدا کے پسینے مبارک سے گلاب کی خوشبو نہیں آتی تھی, گلاب میں سے پسینے مبارک کی آتی ہے. آگے مولا علی چاروں جمع چادر. اب شہزادی کون ہے نہیں, آگے کیا کہ بابا مجھے بھی اجازت ہے, میں بھی آ جاؤں. کہ میری جان فاطمہ چادر ہی تمہاری ہے, یہ تو تنی تمہارے لیے ہے. آ گئے, کتنے ہوئے؟ 5. اب چادر کے نیچے 5. اب رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کیا کہ اللہم اے میرے پروردگار, ہاؤلائی اہل بیتی, یہ ہے میری اہل بیت. پھر کہا کہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. کہ جو ان کا وہ میرا, جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں, اور ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ. ناپاکی کو ان کو نہیں, ناپاکی کو دور رکھ. یہ رسول نے دعا, فوراً اللہ نے آیت نازل کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. قرآن کی آیت ہے, مولوی کی روایت نہیں. انما, جہاں بھی آیت میں لفظ انما آ جائے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ملا سے نہیں کسی عالم سے پوچھنا جس سے بھی گرامر آتی ہے. آیت میں شروعات میں آغاز میں اگر انما آ جائے, جیسے انما ولیکم اللہ ہو, قرآن کی آیت ہے, اگر آغاز میں ابتدا میں لفظ انما آ جائے, اس انما کو کہتے کلمہ حصر. کیا مطلب؟ یعنی اب جتنے اس آیت کے مصداق ہیں نہ ان میں سے کوئی کم ہو سکتا ہے, نہ ان میں کوئی اور شامل ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے کیا, لیذھب عنکم الرجس, تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے. کس سے؟ کہا اہل البیت, اے محمد کے گھرانے والوں, وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا, اور تمہیں اس طرح پاک کرے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. پاک رکھے, پاک کرے نہیں. پاک کی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے ناپاک ہو, پاک رکھا اسے جاتا ہے جو پہلے پاک ہو. اب توجہ رکھیں, کیا کہا اللہ نے؟ پنجتن کے لیے آیت کیا آئی؟ آیت تطہیر, طہارت والی آیت, پاکیزگی والی آیت. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تطہیر میں حرف 5 ہیں, تے ہے, توئے ہیں, گول والی ہے, 2 نقطوں والی یہ ہے, اور آخر میں رے ہے. حرف دیکھو تو 5 ہے. تطہیر کے معنی 5, پنجتن بھی 5, تطہیر میں حرف بھی 5, تطہیر کے معنی بھی 5, پنجتن بھی 5. اور کہا جاتا لیذھب عنکم الرجس, رجس تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. بہت توجہ, تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. رجس کہتے ہیں ناپاکی کو. ناپاکی چاہے شرک کی ہو, چاہے کفر کی ہو, یا منافقت کی ہو. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تطہیر میں تو ہر 5 ملے,
اور کہا رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا، دور رہے گا۔ اسے غور سے دیکھا تو اس میں حرف تھے رے، جیم، سین، 3 تھے۔ کیا کہنے کیا، رجس میں حرف تھے 3، تطہیر میں حروف تھے 5۔ اللہ نے کہا یہ 3 کبھی 5 کے قریب آ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر بات ہر ایک کے لیے ہوتی بھی نہیں۔ اور جو ہے نا رجس کے معنی ناپاکی کے ہیں، رے جیم سین، رجس اسے کہتے ہیں ناپاکی، شرک، کفر، نفاق، یہ بھی 3 بیماریاں ہیں اسلام میں۔ اور اللہ نے کہا ان تینوں سے پاک رہنا ہے اگر جنت میں آنا۔ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے۔ بھئی تینوں سے بچا کیسے جائے؟ کفر سے دور کیسے ہوگا انسان کہ کہو لا الہ الا اللہ؟ بھئی شرک سے کیسے بچے؟ کہو محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا منافقت سے کیسے بچو گے؟ کہنا پڑے گا علی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تطہیر میں حروف 5، اور جب سے آیت نازل ہوئی رسول خدا روز گھر سے مسجد کے لیے نکلتے نماز کے لیے، مسجد سے پہلے پڑھتا دروازہ زہرا، مسجد بعد میں جاتے در سیدہ پہ پہلے رکتے اور رک کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کی اہل بیت آپ پر ہمارا سلام۔ بھائی ذرا غور کرنا، جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تشہد میں، التحیات میں، ایک جملہ سب کہتے کیا؟ السلام علیکم یا ایھا النبی، سب کہتے ہیں کیا مطلب؟ یا نبی آپ پر ہمارا سلام۔ بھئی یہ ہے امتی، یہ ہے امتی۔ جب نماز مکمل کرے تو سلام سے پہلے کہنا پڑتا ہے یا نبی آپ پر ہمارا سلام۔ اور یہ ہے رسول نماز کے لیے جا رہے ہیں اور در سیدہ پہ کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تم پر میرا سلام۔ میں جملہ کہوں، امت میں اور نبی میں اتنا بڑا فرق ہے، امتی کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کر لے، نبی کی شروع نہیں ہوتی جب تک سیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک در زہرا پہ سلام نہ کر لے۔ نہیں، یہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ رسول خدا کی بیٹی، سب جانتے ہیں، امام حسن امام حسین کی ماں ہے، مولا علی کی بیوی ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ قدر و منزلت نہیں ہے بیوی کی، یہ شان نہیں۔ شان کیا ہے؟ حسنین کی ماں زہرا نہیں، یا رسول کی صرف بیٹی زہرا نہیں ہے، علی کی صرف بیوی زہرا نہیں ہے، دین کی ضرورت کا نام فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بیٹے ہیں چادر میں بھی بغیر اجازت کے نہیں آ رہے، بیٹے ہو کر بھی ماں کی چادر میں بغیر اجازت کے نہیں آ رہے۔ سرکار کیوں؟ کب بتانا ہے امت کو ہم بیٹے ہیں، ماں بیٹے کا پردہ کوئی نہیں، باپ بیٹی کا پردہ کوئی نہیں، لیکن اجازت لے کے شامل ہو کے بتا رہے ہیں ہر کوئی کسی کو یہ نہ دیکھنا رسول کے کون کتنا قریب ہے، مولا کے کون کتنا قریب ہے، یہ دیکھنا اجازت لے کے کون قریب ہے، بغیر اجازت کے کون قریب ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، جناب فاطمہ الزہرا دنیا میں آنا، لیکن اللہ نے ایک نظام ہدایت پر نبیوں کو بھیجا ہدایت کے لیے، 1.25 لاکھ نبی،
اور آل محمد میں 13 امام بھیجے، 14 شہزادی کونین۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ، 1.25 لاکھ نبیوں نے بتایا کہ اللہ ہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے منوایا کہ اللہ ہے، آل محمد نے بچایا کہ اللہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ 1.25 لاکھ نے بتایا اللہ ہے، آل محمد نے بچایا کہ اللہ ہے۔ بھائی 1.25 لاکھ انبیاء آئے اور 13 امام آئے، بھائی 1.25 لاکھ میں سارے مرد، 13 امام میں سارے مرد، عورتیں اللہ نے کتنی بھیجی؟ صرف ایک۔ 1.25 لاکھ بھیجے ہدایت کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اصل میں ہوا ظلم یہ ہوا ہے عورتوں کے ساتھ کہ جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں جلسے، سب میں یہی بتایا جاتا ہے شوہر کا مرتبہ یہ ہے۔ عورتیں بیچاری کہتی ہمارے لیے تو کچھ فرمایا ہی نہیں نبی نے۔ نہیں، غلطی پڑھنے والے کی ہے، مولوی ہو یا مولور، اس سے کہو شوہر کا مرتبہ بتایا، بیوی کا بھی بتاؤ۔ اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں عورت کو بہت عزت دی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن میں مردوں والی صورت نہیں ہے، لیکن سورہ نساء ہے عورتوں والی صورت۔ سورہ نساء قرآن میں ہے، نساء کہتے عربی میں عورت کو۔ اچھا جی، پردے میں رکھا، قید کر لیا ہے؟ نہیں، آپ نے غور سے دیکھا نہیں؟ آج کل تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، کوئی بندہ مہنگا فون خرید کے لائے، اس سے کہنا میاں اس کا اتنا سامنے سے فرنٹ خوبصورت نہیں جتنی اس کی بیک زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا میاں تم نے اس پہ کمر کیوں چڑھا دیا؟ میاں جب خوبصورت اتنا ہے اس پہ بیک کمر کیوں لگایا؟ اسے دکھائی دینا تھا۔ انہوں نے کہا اس لیے لگایا تاکہ خوبصورتی کم نہ ہو جائے۔ اللہ نے عورت کا مرتبہ بڑھایا کہ اتنا خوبصورت بنایا، اور پردہ اس لیے رکھا تاکہ خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ بھائی محترم بنایا عورت کو، کیوں؟ مرتبہ دیکھیے، پوری توجہ۔ بھائی قرآن ہے، جو بھی محترم چیز ہے نا احترام کے قابل، قرآن ہے، قرآن اس سے غلاف میں کیوں لپیٹ کے رکھے؟ اس پہ ذیل دان کیوں چڑھا رہے؟ بھائی قرآن ہے، ذیل دان سمیت تو نازل ہوا نہیں تھا، تم نے کیوں لپیٹا؟ کیا یہ عام کتاب نہیں ہے؟ جو محترم ہو اسے ذرا پردے میں رکھا جاتا ہے۔ بھائی گھر تو بہت ہے، جتنی مسجد ہے سارے اللہ کے گھر، کسی مسجد پہ دیکھا غلاف چڑھا ہوا؟ کعبہ بھی اللہ کا گھر، لیکن کعبے پہ غلاف چڑھے گا کیوں؟ کہ محترم ہے۔ بھائی جو محترم ہے اس پہ غلاف چڑھا ہے۔ قرآن تو محترم، غلاف چڑھایا پردے میں، کعبہ محترم پردے میں۔ اللہ نے کہا عورت محترم نہیں، محترمہ۔ کیا کہنے، کیا عورت کو تو کہتی محترمہ، اسی لیے کہا یہ پردے میں رکھے تاکہ عورت کی قدر و منزلت برقرار رہے۔ اگر شوہر کا مقام ہے نا تو عورت کا بھی مقام برابر ہے۔ اور اگر فضیلت کو دیکھنا ہے، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو گئے، بن ماں کے نہیں ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، لیکن ماں تھی جناب مریم۔ یہ عورت کا مقام بڑھایا اللہ نے۔ شہزاد بات کہاں چلی گئی؟ 1.25 لاکھ نبی آئے دین کی دعوت دینے کے لیے، 13 امام ہمارے رسول خدا سے امام مہدی تک دین کی دعوت کے لیے، یا یوں کہوں جو محنت 1.25 لاکھ انبیاء نے کی وہ میرے مولا نے کی، اور 13 مولا نے کی۔ جملہ سننا بھائی، جو دین کی تبلیغ 1.25 لاکھ انبیاء نے کی وہ ساری تبلیغ برابر 13 نے کی، اور جو کچھ ان 13 نے کیا اکیلی زہرا نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیسا صرف 18 سال کی عمر ہے جناب فاطمہ الزہرا، صرف 18 سال کی زندگی گزاری بظاہر دنیا میں، اور اس 18 سال میں وہ تبلیغ کر کے گئی کہ ایک ہاتھ سے تو تسبیح پڑھ رہی ہے، دوسرے سے حسنین کا جھولا جھلا رہی ہے، تاکہ کوئی عورت یہ نہ کہتے میں بچے پالنے میں رہ گئی، نماز نکل گئی تھی۔ بچوں کو پال کے بھی بتایا، عبادت بھی کر کے دکھائی، دونوں کام ساتھ کیے۔ کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، کبھی گھر سے نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، بہت توجہ رکھنا، یہودی، اس کی یہاں شادی تھی، کہتے ہیں شہزادی اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بی بی نے فرمایا میرے شوہر علی کو آنے تو پہلے اجازت لوں گی جب باہر جاؤں گی، پہلے شوہر کی اجازت تب باہر جاؤں۔ مولا علی سے پوچھا، جی شہزادی جائیے۔ اب بی بی فاطمہ نے اپنی شادی کا جوڑا بھی خدا کی قسم جو رات کو جوڑا پہنا تھا نکم، صبح کو غریب مسکین کو دے دیا، اللہ کیا رات کا شادی کا جوڑا صبح کو دے دیا فی سبیل اللہ۔ جنہوں نے سادہ لباس پہن کے زندگی گزاری، یہودی کے یہاں شادی میں جانے کے لیے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کر کے کہتے ہیں میرے معبود آج جنت سے لباس بھیج۔ بھائی اب کوئی عورت جنت کا لباس نہ منگوانے لگے، نماز پڑھ گئی، وجہ تھی کیوں؟ ان یہودیوں کی کچھ عورتوں نے سوچا معاذ اللہ محمد کی بیٹی بڑی غریب ہے، ہم بڑے بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، اسے بلایا جائے تاکہ مجمع میں معاذ اللہ رسوا کرے۔ لیکن شہزادی کون؟ جس کا علم علی کے علم کے برابر، جو بذات الرسول، جو حسنین کی ماں نے پہلی دعا کی، معبود لباس جنت کا لباس آیا، صرف لباس نہیں آیا، ساتھ میں حوریں بھی آئی، تو میری شہزادی کو تیار کر کے لے کے جانا۔ اب جیسے یہودی کے گھر میں پہنچی، نور اتنا تھا میری شہزادی کونین کا، اس نور سے ساری عورتیں بے ہوش ہو گئی، ساری عورتیں بے ہوش، کچھ کو ہوش آ گیا، دلہن نہیں اٹھتی، عورتیں بے ہوش ہوئی تھی، دلہن بیچاری مر گئی۔ ان کا ارادہ کیا تھا؟ شہزادی کو رسوا کرے۔ اب شہزادی نے پھر مصلی بچھایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی مالک اسے زندگی دے دے، مالک اسے زندگی دے دے۔ میں کہوں شہزادی آپ کے شوہر علی جس نور سے بنے ہیں آپ بھی اسی سے بنی ہے، ہم نے دیکھا مولا علی ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، آپ یہ نماز پڑھ کے دعا کیوں کر رہی ہے؟ شہزادی نے فرمایا صرف دلہن کو زندہ نہیں کرنا، اگر اسے زندہ کرنے کے ساتھ اس سے کلمہ نہ پڑھوایا، کیا کہنے سبحان اللہ، اگر زندہ کرنے کے ساتھ اسے مسلمان نہ بنایا، نماز پڑھی، دعا کی، دلہن زندہ ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ دیکھا ایک عورت کا گھر سے نکلنا کتنا کامیاب ہوا، نکلی بھی تو تبلیغ کرنے کے لیے، اگر گھر سے بھی نکلی تو تبلیغ کرنے کے لیے گئی، اور 1-2 نہیں ہزاروں یہودیوں کو مسلمان بنایا۔ بھائی یہ تھی جناب زہرا، یہ تھی جناب زہرا کہ جنت سے لباس منگوا لیا۔ ایک جملہ میں خدا کی قسم اکثر کہتا ہوں اپنے جو یار دوست جو میرے ہم عمر ہیں، اور میرا عقیدہ بھی ہے، کیا مولا بی بی فاطمہ امام حسن، میں کہتا ہوں ان تک پہنچنے کی تو اوقات ہی ہماری نہیں، خدا کی قسم ان کے گھر میں جو رہنے والی کنیزیں ہیں نا، ابھی تک وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ فضہ کا نام سنا ہے؟ جناب فضہ، دیکھیے گھر میں تھی کنیز، کنیز کہتے ہیں اگر کسی میرے چھوٹے بھائی کو نہ معلوم ہو، کنیز یعنی جو غلامی کرے اسے کہتے ہیں۔
اب لفظ غلام استعمال کروں تو توہین نظر آئے. کنیز بی بی فاطمہ اور جناب فضہ کا مرتبہ آپ دیکھیں. رسول اللہ بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں, حسنین ماں کہہ کے بلاتے ہیں. جناب فضہ کو امام حسن امام حسین ماں کہہ کے پکارتے ہیں. تھی کون جناب فضہ؟ کچھ علماء نے کہا کہ کسی بادشاہ کی بیٹی, کچھ علماء کا ماننا ہے کہ کسی جگہ کی شہزادی تھی. بات ایک ہی ہے, شہزادی نے تخت و تاج سب چھوڑ کر جناب فضہ اور درباریوں سے کہا میں جا رہی ہوں. کہاں؟ مدینے. کس لیے؟ کہاں سے شہزادی کونین کی کنیزی میں رہوں. بھائی ادھر متوجہ رہے, کیا درود پڑھے محمد علیہ. آپ حضرات ادھر متوجہ رہے. اللہ شہزادی کونین کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. درود پڑھے محمد علیہ. جناب فضہ نے اپنا تخت و تاج چھوڑا. درباریوں نے پوچھا بی بی کہاں جا رہے ہو؟ جناب فضہ نے کہا کہ میں مدینے جا رہی ہوں. کہاں؟ قدر سیدہ پر. تو لوگوں نے پوچھا, اس دور میں لوگ چاند ستاروں کی پوچھا کرتے, آگ کی پوچھا کرتے. درباریوں نے کہا بی بی یہ دربار چھوڑ کر جناب فضہ سے تخت و تاج چھوڑ کر وہاں غربت میں جا رہے ہو. جناب فضہ نے کہا نہیں, بات یہ نہیں ہے. فرق بڑا ہے کیا کہ اب تک وہاں تھی جہاں ستاروں کو سجدہ کیا جاتا ہے, اب وہاں جا رہی ہوں جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں. اب وہاں جا رہی ہوں جہاں ستارے خود سجدہ کرتے ہیں. جناب فضہ آ گئی. کہاں؟ بی بی فاطمہ کی. آج کل اگر کسی کو کام پہ رکھ لیا جائے تو سارا کام اس سے کرا کے کہتے ہیں اس کے بس کا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور بی بی فاطمہ جناب فضہ سے کہتی بہن فضہ دیکھو, ایک دن تم کام کرو گی, ایک دن میں کروں گی. کنیزی میں آئی ہے, چاہتی تو سارا کام کراتی نہیں. جناب فاطمہ کہہ رہی ہے کائنات کی مالکن ہو کر ہماری سانسوں کی مالکن جناب شہزادی. جناب فضہ سے کہہ رہی بہن فضہ دیکھو, ایک دن آپ کام کرنا, میں آرام کروں گی. اگلے دن میں کام کروں گی, آپ آرام کریں. کیا مرتبہ ہوگا جناب فضہ کا, خدا کی قسم. ہوتا کیا تھا, رمضان کا مہینہ اور رسول خدا کی دعوت کی مولا سرکار یا فرمائیے سرکار, جس طرح آپ نے اپنے قدم مبارک سے شب معراج جا کر عرش کی زینت بڑھائی تھی نا, سرکار اگر میرے گھر تشریف لے آئے, سرکار روزہ میرے اختیار کر لے, آیا لیا جاؤ. رسول گئے, افطار ہوا, آ گئے. اگلے دن شہزادی نے کر دی, تیسرے دن امام حسن نے کر دی, پھر کسی دن امام حسین نے کر دی, آخر دن جناب فضہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. سرکار کل کی دعوت اس کنیز کی طرف سے قبول کرے. آپ فضہ کیوں نہیں, بیٹی کی طرف مانتے, فضہ میں آ جاؤ. جناب فضہ نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ کل رسول نے دعوت پہ آنا ہے. اگلا وقت آیا, افطار کا وقت آیا. اب جیسی رسول کا آتے ہوئے دیکھا, علی دیکھتے جناب سیدہ کی طرف, جناب سیدہ دیکھ رہی علی کی طرف. سرکار ہاتھوں گئے, کھلائیں گے کہاں سے؟ جناب فضہ سے کہا فضہ آج تو ہم نے دعوت نہیں کی تھی, سرکار آپ کی کنیز نے. فضہ ہمیں بتا دیتی, کچھ کھانے کا اہتمام کر لیتے, گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار بس چند دیر رکی ہے, ابھی اہتمام کرتی ہوں. دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں گئی, وضو کیا, مصلی بچھایا. شہزادی کونین کی فضیلت نہیں بتا رہا, کنیز کی بتا رہا ہوں. مصلی بچھایا, نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کہتی ہے میرے معبود جس کو دعوت پہ بلایا ہے نا اس کے صدقے میری عزت کی لاج رکھنا. معبود اس کنیز کی لاج رکھنا. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, پورا گھر جنتی کھانوں سے مہک گیا.
حجرے سے باہر دیکھتی کیا دسترخوان جنتی، روٹیاں جنتی، کھانا جنتی، پینے کے لیے مشروب جنتی، پورا گھر خوشبو سے مہکا ہوا۔ مولا نے پوچھی فضا ایسا نہیں مولا جانتے نہیں تھے، پوچھتے اس لیے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے فضا یہ سب کہاں سے آیا؟ کہ سرکار جس کے بھروسے دعوت کی تھی نا، سرکار جس کے بھروسے دعوت کی تھی اسی نے بھیجا۔ یہ بیوی فاطمہ نہیں، ان کی کنیز کا کمال ہے۔ جناب سلمان فارسی صحابیوں میں سب سے افضل، 10ویں درجے، 10 درجے ہیں ایمان کے اور 10ویں پہ ہیں جناب سلمان، 10ویں جس کے لیے رسول خدا نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے۔ صحابی تھے لیکن کیا مرتبہ، جناب سلمان نے جناب فضا سے کہہ دیا بہن فضا اللہ آپ کو یقیناً جنت دے گا۔ فضا نے کہا بھائی سلمان مجھے بد دعا نہ دو، بھائی سلمان دیکھو مجھے بد دعا نہ دو۔ بہن فضا میں تو جنت کی بات کر رہا ہوں، بد دعا کی کیا بات ہے؟ کہ سلمان جنت کی خواہش وہ کرے جس نے دیکھی نہ ہو، جنت کی خواہش وہ کرے جس نے دیکھی نہ ہو۔ بہن فضا کیا مطلب؟ کہ جہاں میری شہزادی فاطمہ قدم رکھ دے وہی تو جنت ہے، وہی تو جنت ہے۔ پھر جناب فضا نے اور سلمان ایک بات بتاؤں تم سے افضل میں ہوں۔ سلمان نے رسول نے کہا ہے مجھے سلمان من اہل البیت، بی بی فضا نے کہا مجھے شہزادی نے کہا ہے۔ جناب سلمان نے کہا تو بات برابر ہو گئی، تم بھی اہل بیت میں میں بھی اہل بیت میں، بیت کہتے گھر کو۔ بی بی فضا نے کہا نہیں سلمان بات برابر نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ جناب فضا نے کہا سلمان ایک فرق ہے، ہو تم بھی اہل بیت والے ہوں میں بھی اہل بیت والی، فرق یہ ہے تم بیت کے باہر رہتے ہو میں بیت کے اندر رہتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بیت کے اندر رہتی ہوں۔ جناب فضا نے فرمایا سلمان اچھا یاد رکھنا جنت کی بات ہو ہی گئی ہے، سلمان تم سے پہلے میں جنت میں جاؤں اگر یہی بات ہے۔ جناب سلمان نے کہا مجھ سے پہلے؟ کہا جناب سلمان بزرگ تھے، امام حسن امام حسین، چھوٹے تھے عمر مرتبے میں نہیں عمر۔ جناب سلمان نے کہا مجھ سے پہلے جنت کیا ہوتی؟ جنت کے سردار جو ہے نا حسنین مجھے نانا کہہ کے پکارتے ہیں، نانا کہہ کے بلاتے تھے جناب سلمان فارسی کو، مجھے نانا کہہ کے پکارتے۔ تو بھائی سلمان جاؤں گی میں حسنین سے بھی پہلے، جنت میں ان سے بھی پہلے جاؤں۔ اب جناب سلمان کی حیرت، راز دیکھنا میں کہاں کھلے گا۔ جناب سلمان حیرت، ہاں وہ شہزادی کونین نے آپ کو لاڈ پیار میں جتنا چڑھایا ہوا ہے نا، شہزادی کے ساتھ جو رہتی ہو اسی لیے ایسی بات کہہ رہی ہو۔ نہیں سلمان لاڈ کی بات نہیں، جاؤں گی میں شہزادی سے بھی پہلے، میں تو بیوی فاطمہ سے پہلے جنت میں جاؤں۔ جناب سلمان اور ہے بہن فضا کیسی بات کر رہے؟ آج مولا سے شکایت کروں گا، مولا علی۔ سلمان شکایت کرو گے مولا سے؟ ہاں کہہ دینا جاؤں گی علی سے بھی پہلے، جاؤں گی علی سے بھی پہلے۔ اب جناب سلمان جلال میں اٹھے، بہن فضا دیکھو بس اس ساگی کی بات نہ کرنا، بس بہت ہو گیا، حد ہو گئی، چلو مجھ سے پہلے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے، جنت کے سرداروں سے پہلے جنت، میری شہزادی کونین سے پہلے، حد ہو گئی، میرے مولا سے پہلے جنت جائیں گے۔ دوڑتے ہوئے جلال میں، سلمان بھائی غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ سرکار کے پاس جا رہا ہوں، سرکار رسالت کی شکایت کروں گا۔ اچھا اچھا چلے جاؤ، کہہ دینا جاؤں گی رسول سے بھی، جاؤں گی رسول سے بھی پہلے، جملہ سننا، جاؤں گی میں رسول سے بھی پہلے۔ جناب سلمان تیز چلتے ہوئے جلال میں، حیرت میں،
اب جب بندہ کسی جلال میں ہوتا ہے نا اور کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہو اس سے میں کہتا نہیں. جناب سلمان گئے رسول کے گھر کے باہر بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھے ہیں جلال میں. رسول نے اندر سے دیکھا سلمان کیا ہو گیا؟ کہیں فضا نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ کیا کہنے کہیں فضا نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ سرکار وہ آپ بھی تو بیٹی کی طرح مانتے ہیں نا سرکار, اسی لیے دیکھو نا اپنے اتنے لاڈ پہ چڑھایا ہوا ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی فضا نے. سلمان کیا کہا؟ رسول جانتے تھے ہمیں بتا دیجیے. سلمان کیا کہا فضا نے؟ سرکار کہا مجھ سے پہلے جنت جائیں گے. چلے سرکار کوئی مسئلہ نہیں. سرکار کہا حسنین سے پہلے جنت میں جائیں گے. حد ہو گئی کہ یہ شہزادی کونین سے پہلے جنت میں جائیں گے, بی بی فاطمہ سے پہلے. اور حد ہو گئی میرے مولا کو بھی نہیں چھوڑا. سرکار صرف اتنا نہیں آپ کو بھی نہیں چھوڑا, کہہ رہی آپ سے پہلے جنت جائیں گی. اچھا چلو سلمان پوچھ لیتے ہیں. سرکار جانتے تھے لیکن بتایا نہیں بات کیا ہے. رسول نے سنت قائم کر دی, ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہ کرنا, دونوں طرف کی سننا. سلمان چلو پوچھ لیتے ہیں. گھر میں داخل ہوئے, سلام کیا. فضا جی یا رسول اللہ. فضا تم نے کہا سلمان سے پہلے جنت جاؤ گی؟ جی سرکار. اچھا چلیے کوئی. حسنین سے پہلے؟ جی. میری بیٹی فاطمہ سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے؟ جی سرکار. اچھا سلمان کہہ رہے تھے علی سے بھی پہلے جاؤ گے؟ جی. اچھا ساری چھوڑو, سلمان نے کہا مجھ سے پہلے بھی تم جنت میں؟ جی سرکار. رسول خدا نے کہا فضا یہ بتا تم سے کس نے کہا کہ تم ہم سب سے پہلے جاؤ گی؟ جناب فضا نے کہا سرکار آپ نے تو فرمایا تھا. سرکار آپ نے تو فرمایا تھا. فضا میں نے کب فرمایا تھا؟ سرکار جمعے کا دن تھا, آپ جمعے میں خطبہ دے رہے تھے, آپ نے میری شہزادی فاطمہ کے فضائل پڑھے تھے. آپ فاطمہ الزہرا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے حشر کا میدان ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں داخل ہوگی. سرکار آپ نے کہا تھا نا جب میری بیٹی فاطمہ جنت میں داخل ہوگی نور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا, جنتی لباس ہوگا, حوریں طواف کر رہی ہوں گی. سرکار آپ نے کہا تھا نا میری بیٹی فاطمہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی, نور کے ناکہ پہ بیٹھ کے جائے گی. سرکار آپ نے کہا تھا ناکے کی لگام فضا کے کیا کہنے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سرکار آپ نے کہا نہیں تھا اصول کی لگام فضا کے ہاتھ میں ہوگی. آج سرکار جو سوار ہونا وہ پیچھے ہوتا ہے, لگام جس کے ہاتھ میں ہو آگے ہو رہا ہے. درود پڑھ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا تھا علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں. وہ ہم جیسے بندے ہو تو ہضم ہو گئی, ہر ایک کو تو ہوتی نہیں. جی نبی تو بڑے ہیں, علی کیسے پہلے جنت میں؟ نبی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب کہیں لشکر کوئی کہیں جاتا ہے نا سردار پیچھے ہوتا ہے علمدار آگے, سردار پیچھے ہوتا ہے علمدار آگے ہوتا ہے. یہ جناب فضا کا کمال ہے, شہزادی کا نہیں. اور خدا کی قسم نہ تو جناب فضا کو کوئی سمجھ پایا نہ جناب سلمان کو کوئی سمجھ پایا. اچھا اگر پوچھا جائے کسی سے بھئی عورت کے لیے کتنی بڑی چادر ہونی چاہیے پردے کے, مثال کے طور بندہ کیا کرے, میں اتنی بڑی ہو کہ پورا جسم ڈھک جائے, یہ کہے گا ہار تک. جناب سلمان تک کوئی نہیں پہنچ سکا خدا کی قسم. آپس میں بحث چھڑ گئی کتنی بڑی چادر ہو عورت کے پردے کے لیے. کسی نے کہا اتنی, کسی نے کہا اتنی. جناب سلمان سے پوچھا جی آپ بتائیں آپ تو بڑے خاص بندے ہیں در اہل بیت, چادر کتنی بڑی ہو؟ جناب سلمان نے کہا اتنی بڑی ہو 5 بھی اکٹھا ہو تو 5 ہو جائے. کیا کہنے 5 بھی اکٹھا آنا چاہے تو 5 آ جائے. رسول خدا مسجد نبوی میں
منبر پر صحابہ کرام کا مجمع، رسول نے سوال کیا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کسی نے کہا جی زیور ہے، جھومر ہے، چوڑیاں ہیں۔ لگا نہیں، سب کچھ بتا رہے۔ سب سے پیچھے بیٹھے تھے جناب سلمان، بزرگ تھے نا، عمر میں بڑے تھے، سب سے پیچھے بیٹھے، بوڑھے بہت تھے، کمر کو تھام کے اٹھے اور مسجد سے نکل کر سیدھے درے زہرا پر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا۔ اندر سے جناب فاطمہ نے فرمایا چچا سلمان جواب پوچھنے آئے ہو؟ کیا کہنے کا، چچا سلمان جواب پوچھنے آئے ہو؟ ہاں شہزادی آپ تو جانتی ہیں، آپ کے بابا نے سوال کر دیا مسجد میں، سب جواب دے رہے ہیں، شہزادی میں چاہتا ہوں سب سے بہترین جواب میں دوں۔ ہاں چچا سلمان لیجئے جواب، میں بتا دیتی ہوں، آپ بتا دیجیے۔ جناب سلمان آئے مسجد میں واپس، اب رسول پوچھ رہے تھے، جب سب فارغ ہو گئے رسول نے کہا سلمان جی مرکز ایمان، سلمان تم بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جناب سلمان اٹھے، جناب سلمان نے فرمایا سرکار عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ رسول نے مسکرا کے کہا سلمان جواب ٹھیک ہے تمہارا نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمان جواب ٹھیک ہے تمہارا نہیں ہے۔ سلمان بتاؤ کس سے پوچھا؟ سرکار اور کس سے؟ شہزادی کونین سے پوچھا، ام الحسنین سے پوچھا، سید الثقلین سے پوچھا، ملکہ کونین سے پوچھا۔ رسول نے فرمایا سلمان مجھ سے پوچھتے میں بھی یہی بتاتا ہوں۔ درود پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جنرل محترم کہ سلمان اگر مجھ سے پوچھتے میں بھی یہی بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھتے محمد۔ اور جہران محترم یہ ذات مقدس نہ آج تک کسی کی سمجھ میں آئے تھے نہ آئیں گے، اور کبھی اس کوشش میں نہ نکلنا کہ ان میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ خدا کی قسم جسے دیکھو وہی اعلیٰ نظر آتا ہے، خدا کی قسم نہیں سمجھ آ سکتے۔ بس ہمارا کام یہ ہے جو فضیلت بھی ان کی ملے بس چپ چاپ ہضم کر لو، شک کرے تو گناہگار، نہیں مانے گا تو گناہگار ہو جائے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا، مولا علی نے فرمایا دو قسم کے لوگ جہنم جائیں گے۔ کون؟ مولا نے کہا ایک وہ گروہ جہنم جائے گا جو ہمیں ہمارے مرتبے سے گھٹاتے ہیں، ایک وہ لوگ جہنم جائیں گے جو ہمیں ہمارے مرتبے سے بڑھاتے ہیں۔ جس نے گھٹایا اس نے رضی اللہ بنا دیا، جس نے بڑھایا اس نے اللہ بنا لیا۔ دوسری لوگ خدا سمجھتے مولا علی، اللہ مانتے، وہ بھی دھوکے میں ہے، غلط فہمی میں، کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے جو آیت الکرسی میں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نوم کہتے ہیں عربی میں نیند کو، جیسے کہ فجر کی اذان میں سنتے ہوں گے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ تو آیت الکرسی میں جملہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کیا مطلب؟ اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اور نصیریوں کا دعویٰ تھا کہ علی خدا ہے۔ کیوں کہ آپ کے قرآن میں اللہ کی نشانی لکھی ہے، اللہ وہ ہے جو کبھی سوتا نہیں، ہم نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ اب پتہ چلا رسول نے شب ہجرت اپنے بستر پہ کیوں سلایا تھا۔ سرکار یا علی بس ایک رات سو جاؤ تاکہ پتہ چلے تم اللہ نہیں بندہ ہو۔ ایک نصیری پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر، اور جدھر جا رہا علی نظر آ رہے، جدھر جا رہا علی نظر آ رہے، وہ پریشان دیکھے تھا یہ آپ خدا ہیں؟ علی نے کہا میں خدا نہیں، میں اس کا بندہ ہوں۔ نہیں نہیں آپ خدا ہیں، تب میں خود کہہ رہا ہوں میں اس کا بندہ ہوں۔
ہم تو خود سے سجدہ کرتے. تو کہا جی نہیں، ہم نے سنا تھا جو ہر جگہ نظر آئے وہ اللہ ہے. اللہ ہر جگہ ہوتا، آپ ہی خدا ہے. جملہ سننا، نصیریوں نے خدا کیوں مانا ہوا ہے؟ جی آپ ہی خدا ہے. علی نے کہا میرے خدا کو چھوڑ کے مجھے خدا سمجھتا ہے. علی نے نکالی ذوالفقار. اب جمال مر گیا، مر تو گیا، لیکن اگر یہ جلال کرتے ہیں تو رحم دل بھی بہت ہے، کریم بھی بہت ہے. علی نے جلال میں سے مار تو دیا، خدا کو چھوڑ کے مجھے خدا مان رہا. ایک لمحے کے لیے میرے مولا نے سوچا جاہل ہے، انجان ہے، اللہ کی معرفت میں مارا گیا. دوبارہ سمجھا لے. علی نے ماری ٹھوکر. کیا کہنے، کیا جملہ نصیری کا سننا. علی نے ماری ٹھوکر، قم بإذنی، اٹھ گیا. علی نے کہا دیکھ دوبارہ زندگی ملی ہے، آج کے بعد ہمیں خدا نہ کہنا. اس نے کہا جی معافی چاہتا ہوں، پہلے تو شک تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، اس نے کہا جی پہلے تو صرف شک تھا، اب تو یقین ہو گیا، اب تو یقین ہو گیا آپ بھی خدا. لیکن یہ نصیریوں کا علی کو خدا ماننا ایک کمال نہیں. اگر علی کو معاذ اللہ کو خدا مان رہا ہے اور پھر کہہ رہا علی نے خیبر اکھاڑا، کون سی بڑی بات؟ خدا جو چاہے وہ کر سکتا. علی کو خدا مانا، جی بچپنے میں سانپ کو چیر دیا، کون سی بڑی بات؟ بات تو جب بندہ ہو کے اللہ والے کام کر کے دکھائے، کمال تو یہ ہے نا. اور خدا کا شکر ہے ہم جتنے علی والے کوئی بھی معصومین کو محمد آل محمد کو خدا نہیں محمد علی محمد. اور جو ہے نا جزائر محترم، بس دونوں چیزوں کو خیال رکھو، نہ کبھی مرتبے سے گھٹانا، نہ کبھی مرتبے سے بڑھانا. بس یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. ان سے بڑا اگر کوئی ہے تو بس اللہ ہے، باقی سب ان سے چھوٹے ہیں. خدا کے شکر 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. کسی کو پتہ ہے حضرت آدم دکھتے کیسے تھے؟ حضرت یوسف کا چہرہ کیسا تھا؟ نہیں پتا نا. رسول خدا نے فرمایا اگر کسی کو دیکھنا موسیٰ کی ہیبت کیسی تھی، ابراہیم کی خلت کیسی تھی، عیسیٰ کا زہد کیسا تھا، اگر کوئی چاہے 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات دیکھے صرف علی کو دیکھے، بس علی کو دیکھے. کم فضیلت کی. کون علی؟ داماد رسول، وہ علی کہ جو ہر جنگ میں آگے ہوتے. اس علی کو رسول خدا اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں؟ یا علی، اس سے ایک بات رکھنا جی سرکار، یا علی دیکھو میرے جانے کے بعد تلوار نہیں اٹھانا. علی دیکھو میرے بعد کچھ بھی حال نہ، علی تلوار نہیں چلا، تلوار نہیں اٹھانی. علی میرے بعد، یہ سرکار وعدہ ہو گیا آپ کے جانے کے بعد اب ذوالفقار کبھی نہیں چلے. خدا کی قسم جس در پہ رسول خدا نماز پڑھنے سے پہلے سلام کرتے تھے، اس در سیدہ پہ لوگ بغض علی میں آگ اور لکڑیاں لے کر اکٹھا ہو کر آ گئے اور آگے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس در کو آگ لگا دیں گے. جناب سیدہ نے تڑپ کے کہا تھا اس در کو آگ لگاؤ گے جس در پہ رسول خدا سلام کرتے تھے. لوگوں نے کہا دیکھو کچھ بھی ہو جائے ہم اس در کو آگ لگا دیں گے. آپ کو پتہ ہے مدینے میں گھر کیسے ہوتے؟ ایسے دروازہ، اس کے آگے ایک دیوار ہوتی، دیوار کے بعد پھر کمرہ ہوتا. دروازے کو آگ لگی اور صرف آگ نہیں لگی، ٹھوکریں مار کے دروازے کو گرانا چاہا. دیکھیے مردوں کی قوت اور ہوتی ہے، عورت کی طاقت اور ہوتی ہے،
جب کچھ بندے مل کر ایک دروازہ گرا رہے ہو نا، اکیلی عورت روکنے والی ہو، جناب سیدہ نے ایک مرتبہ برقع پہن کر پردے میں دروازے کو قوت سے روکنا چاہا، خدا کی قسم اتنی زور سے تازیانہ مارا، جناب سیدہ کے ہاتھ پر جناب سیدہ نے ہاتھ اٹھایا، دروازہ جناب سیدہ پہ گرا، دروازہ جلتا ہوا، اس کے اندر لوہے کی میخیں جناب سیدہ کے پہلو پہ گڑی۔ بی بی فاطمہ نے ایک مرتبہ رو کے کہا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بہن فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ خدا کی قسم جناب فاطمہ کی مظلومی کا عالم یہ تھا، جو دونوں ہاتھوں سے تسبیح پڑھتی تھی نا، اب ایک ہاتھ سے پڑھتی نہیں، کیوں؟ ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، دروازے کو آگ لگی اور مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں لے جانے لگے۔ جناب فاطمہ نے ایک مرتبہ جلال میں گھر سے باہر نکلی، رسول خدا کا ماما سر پہ رکھا، برقع پہنا، تو میں رسول پہ گئی، جا کے کہتی ہے بابا جان میرے حسنین نے فاقہ کیا، بابا میں نے کچھ نہیں کہا، بابا دیکھو میرا حق چھینا گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بابا علی کا حق چھینا گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بابا آج علی کے گلے میں رسی ہے، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ علی نے کہا سلمان دوڑ کے قبر رسول پر جاؤ، شہزادی سے کہنا بد دعا نہ کرنا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا کرو میرے اللہ واسطہ محمد کا، ہماری اس مجلس کو، اس ذکر محمد و آل محمد کو اپنی بارگاہ میں شہزاد کونین کے صدقے میں شرف قبول عطا فرما۔ میرے اللہ